اکثر زبان سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی، ہے فاطمہ کو حق نے بزرگی عطا وہ کی، پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا میرا وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی، جو سمجھے ہو عقل کا اس کے قصور ہے، میں سایہ خدا ہوں وہ خالق کا نور ہے۔ میرے دل فرماتے ہیں کہ شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان دلے مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی ہے گوہرے بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہے حق پرست ہے خوشبو ہے نیک ہے، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں، حقاؤ کی فاطمہ کے فضائل ہے بے شمار، دوزخ پہ اور خلد پہ ان کا ہے اختیار، لکھا ہے ہوگا عرش محشر جو آشکار، اس روز ہوگی نور کے ناطے دوستار، تابند ہوں گے لال زبردست زباں میں، بھولے دلوں میں ہوگی ملک اجتماع میں، فرماتے ہیں کہ ہوئے گا حکم حق سے شفاعت کا سر پہ تار، قیمت نہ جس کی ہو سکے کونین کا خیرات، ہوئے گی اس سے سب کو شفاعت کی اختیار، خود ہو بدر دو رتبہ پاک کس دبدبے سے بیٹی پیغمبر کی آتی ہے، سر کو سواری شاہ کی محشر کی آتی ہے، بار بلند سلوات آئیں گی اس شکو سے محشر میں جب بطور، اور جائیں گی بہشت میں وہ دل برے رسول، دیکھیں گی شیعان علی کو جو دل ملول، ہوئے گا حکم حق کی دعا ہے تیری قبول، کیا دیکھتی ہے فاطمہ کیا انتظار ہے، بخشش کا ان سبوں کی تجھے اختیار ہے، ہمارے بلند صلوات اب زہد فقر فاطمہ کا کچھ سناؤں حال، فاقے اتفاق کرتی تھی اکثر وہ خود ملال، لاتے جو مزد عام کشی کر کے ذل جلال، لاتے جو مزد عام کشی شیر ذل جلال، تب جاؤ منگا کے پیستی تھی وہ نکو حساب، دولت سے کچھ غرض تھی نہ حشمت سے کام تھا، آٹھوں پہر خدا کی عبادت سے کام تھا، جز ایک ردائے کہنا نہ تھی دوسری ردا، اس میں بندی خرم کے پیون جاؤ بجاؤ، بستر سے تھا کبھی نہ تلے پاک آشناؤ، فرش زمین خواب گہے بنت مصطفیٰ، دنیا میں جیتے جی کبھی راحت نہیں ملی، فاقوں میں گر ملی بھی تو نانے جمی ملی، محتاج تھی مگر تھا سخاوت کبھی یہ حال، فاقے میں در پہ آن کے جس نے کیا سوال، دے آئے کچھ نہ کچھ اسے جا کر وہ خوش حساب، دنیا کے مال کو نہ سمجھتی تھی کچھ بیمار،
سینے میں دل علائے کے دنیا سے پاک تھا، کوئے دلا بھی سامنے زہرا کے خاک تھا۔ جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم، اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم، دنیا سے کوچ کر گئے جب سرورے امم، اس بات کا کش پہ ٹوٹ پڑا کوہ درد و غم، محبوب کبریا سب بدن گھر سر سے اڑ گیا، سایہ جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا۔ اس قدم پر بھی در پہ اداوت اہل کی، باغے فدق سوا نہ ٹھکانا تھا کہیں، مسجد میں خط سند کا کہیں لے کے وہ حسین، اس کو دیا جواب کہ تیرا یہ حق نہیں، بس چل سکا نہ گاؤ جائے شیر الہ گاؤ، پردے کیا نوستر پناہ گاؤ، مانند بید غیست تھرائی فاطمہ، روتی نبی کی قبر پہ پھر آئی فاطمہ، چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلائی فاطمہ، فریاد کرنے آئی ہے تو پائی فاطمہ، یا شاہ ضبط ملک میری آج ہو گئی، بیٹی تمہاری قوت کو محتاج ہو گئی۔ اتنے میں آئے روتے ہوئے شاہ لاپتہ، چادر اڑائی فاطمہ کو اور یوں کہا، بس بس خدا کے واسطے کرتی ہو کیوں گاؤ، گھر میں چلو روتے ہیں سبتین مصطفیٰ، لازم ہے تم کو رحم کرو رحم کا باب، لازم ہے تم کو رحم کرو رحمت کا باب ہو، ایسا نہ ہو کہ خلق پہ نازل عذاب ہو۔ یہ کہہ کے لائے گھر میں جناب بطول کو، غش آیا فت ذوق سے بنت رسول کو، اس پر بھی دشمنی تھی یہ قوم جہول کو، رہنے دیا نہ چین سے وہ دل ملول کو، پاسے ادب رسول کے گھر کا اٹھا دیا، دروازہ کے آگ سے اس کا جلا دیا، جب سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہاؤ، کہ گھر میرا جلاتے ہو، میں نے کیا ہے کیا، ایک شخص نے ستم یہ کیا، واہ اسی بتاؤ، دروازہ رات مار کے اس پر دیا، پہلو پہ آئے زرد جو بنت رسول کے، موسن ہوا شہید سکم میں بطول کے۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهدينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات قضائے فاطمیہ کے سلسلہ عشرے کی یہ پہلی مجلس ہے، اور یہ عشرہ جو بڑے خلوص اور عقیدت اور احترام کے ساتھ ہر برس یہاں منعقد کیا جاتا ہے، خداوند عالم ان مجالس کے بانیان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. واقعی اس خلوص سے اس پرشیدہ کی بنا رکھی تھی کہ آج بظاہر ان میں کوئی بھی یہاں نہیں ہے، یقیناً دل سب کے یہاں ہے، مگر جسمانی طور پر کوئی یہاں نہیں ہے. اس کے باوجود عشرہ اپنے وقت پر قائم ہو گیا، فرش ادا بچھا دیا گیا، مومنین بڑی تعداد میں تشریف لے آئے. یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کام خلوص کے ساتھ برپا کیا جاتا ہے تو اس میں وجود کی شرط نہیں ہے، رہے تب بھی کام ہوگا، نہ رہے تب بھی کام ہوگا. آج یقیناً تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو افراد یہاں ہیں وہ یہاں ہیں، جو یہاں نہیں ہیں وہ دور دراز بیٹھ کر مجالس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. بہت ضروری تھا عزائے فاطمیہ کا اہتمام کرنا. ایک سوال کبھی کبھی اٹھتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن محرم میں مجلسیں کر کے آپ کا دل نہیں بھرا؟ پھر یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے روزے دل میں وسعت ہی نہ ہو، جہاں غم حسین نہ سما سکا وہاں غم زہرا کیا سمائے گا. اور جب جب ہم 2.25 مہینے تک عزائے حسین کا اہتمام کرتے تھے
تو پڑوسیوں کے یہاں سے آواز آتی تھی، اتنے دنوں تک غم منانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو کل آواز پڑوسیوں کے یہاں سے لفظ بدل کے کہہ دوں، جو آواز کل ہمارے نانیالیوں کے یہاں سے آتی تھی، وہی آواز اب ہمارے یہاں سے پھول اٹھ رہی ہے. یہ اتنے دنوں تک عزائے فاطمیہ کی کیا ضرورت ہے؟ شہادت تو کسی ایک دن ہوئی، تو اس ایک دن آپ کا منا لیجیے. روزانہ غم حسین اور غم زہرا منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا اچھا آپ کو بے چینی کیا؟ کہتے کہ کل تک تو نہیں ہوا کرتی تھی اتنی منی سے. تو میں نے پلٹ کر ان کو جواب یہ دیا کہ یہ نہ کہیے کہ کل تک نہیں ہوتی تھی، یہ پوچھئے کہ کل تک کیوں نہیں ہوتی تھی. آج ہونے پر یہ سوال نہ کیجئے کہ آج کیوں ہو رہی ہے، پریشان اس پر ہوئیے کہ کل کیوں نہ ہوئی. اچھا پہلے مقصد سمجھئے، یہ مجلسیں ہماری ہیں کیا؟ یہ مجلسیں بنیادی طور پر ظلم کے خلاف صدائے احتجاج، جس کا سلیقہ ہمیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے چھا کر ہمیں عطا کیا. ورنہ غیر کے صاحبہ نے فکر لیٹر میں آپ سوچئے، کسی قیدی کو جب قید خانے سے رہائی ملتی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی قید خانے اور جیل کے دروازے پر رکنا پسند کرتا ہے. جیسے ہی رہائی ملتی ہے تو اندر کی اذیتیں اور خوف کی زندگی اسے کہتے فوراً یہاں سے نکل لو. اب وہ دروازے کے باہر نکلا، وہاں کھڑے ہو کے پوچھئے میں کیسی گزری اندر، کیا رہا اندر؟ بہت زیادہ ظلم تو نہیں ہوا اندر؟ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، پکڑ کہے گا پہلے تو یہاں سے نکلو. اس لیے کہ اندر کی ایذاؤں نے ہمیں اتنا زیادہ مفلوج کر رکھا ہے کہ ہم اب یہاں ایک قدم ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کر سکتے. یہاں چلو سب بتا دیں گے، بس یہاں نہ رکو. کیوں نہ رکو؟ ممکن ہے کوئی نیا فرمان نہ آ جائے. تو جیسے ہی نکلا جاتا ہے کہ کھانے تو فوراً یہاں سے نکلو. اب سوچنے کی بات ہے کہ جب یزید نے دنیا کے تمام مظالم کرنے کے بعد سید سجاد کو بلایا اور بلا کر کے رہائی کا پروانہ دیا، تو سید سجاد نے آگے کہا پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی. تو زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹا رہائی مل گئی، اب جلدی سے یہاں سے نکل لو. فوراً مدینے کی طرف ہم پوچھ کرے، ورنہ پتہ نہیں کون سا نیا فرمان جاری ہو جائے، جلدی سے چلو. مگر شہزادی نے کیا کیا؟ کہہ لگے رہائی مل گئی. کہا کہ آپ جا کے کہہ دو جہاں رہائی ملی ہے وہاں جگہ بھی دے دے تاکہ ہم مجلس برپا کریں، تاکہ ہم عزائے حسین برپا کریں. شہزادی یہاں کیوں رک گئی؟ یہاں چلی جائیے، پتہ نہیں کون سا نوشتہ پھر ثابت ہو جائے، کون سا فرمان آ جائے. یہاں سے کہیں گے چلی جائیے، وطن پہنچ کر پرسے ادا بچھا لیجیے گا. آواز دیکھیے، وہاں پہنچ کر ہماری مظلومیت کا آشکار کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ظالم کے گھر میں رہ کر ہم یہاں رک کر ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے تاکہ دنیا کی نگاہوں میں ظالم اور مظلومیت کا چہرہ خود بخود اجاگر ہو سکے. تو آپ نے پہچانا یہ مجلس عظیم میں صدائے احتجاج ہے. تو اب یہ حسین کا غم 2.25 مہینے کیوں؟ کیا 2.25 مہینے غم حسین صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے سامنے ہمیں ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے. اور اگر وجہ سے حسین کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا تو آج تو صرف لوگ جانتے ہیں کہ غم حسین منایا جاتا ہے، کل جو نہیں مناتے وہ بھی غم حسین منائیں. ہمارے احتجاج کا اتنا بڑا فائدہ ہے. آپ دیکھیں وہ ممالک میں جھولا دے دوں، ہمارے احتجاج کا فائدہ کتنا بڑا ہے. وہ مقامات جہاں لوگ یا اللہ نہیں کہنا جانتے وہاں بھی یا حسین کہا جاتا ہے.
ہمارے احتجاج کا نتیجہ ہے. لہذا یہ 2.25 مہینے کی مجالس کے سلسلے میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا ہے. اب آپ کہیں بھی جائیے کسی مسلک اور کسی مذہب کے انسان سے جا کے پوچھئے حسین کو جانتے ہو؟ ہاں بے شک جانتے ہیں. ان کے قاتل کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جانتے ہیں. کون تھا؟ کس نے پہچانوایا؟ قائمین مجلسوں نے. میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جملہ اور آپ کا سکون ٹوٹے گا اور ماحول بن جائے گا مجلس کا. کس نے پہچانوایا؟ کہاں مجلس نے پہچانوایا. تو اب سمجھ میں آیا مجلس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. مجلس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دنیا قاتل حسین کو پہچاننے لگی. حسین کا یہ فائدہ ہے کہ ساری کائنات قاتل حسین کو پہچاننے لگی. اب ہم سے نہ پوچھو کہ یہ مجلس فاطمیہ اتنی زیادہ کیوں. ہم ابھی اس سے زیادہ کریں گے اور اتنی کریں گے کہ جب تک ساری دنیا قاتل زہرا کو پہچان نہ لے. کو پہچان ملے. ہماری یہ مجلسوں کا سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا اور یوں جاری اور ساری رہے گا. یہ نہ پوچھئے کہ یہ مجلسیں اتنی کیوں. خوش نصیبی پر افتخار کیجئے کہ ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع فرش عزائے فاطمیہ پر بیٹھنے کا مل رہا. اور آپ کو غور کر کے بتائیے تبلیغ کی منزل میں نہیں اس وقت مجھے بتایا اور ابتدائی مجلس ہے. لہذا ابتدائی طور پر مسلسل یہ مجلس میرے حصے کی ہے اور میں اکثر ماحول بناتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ جو لوگ آئیں گے وہ مفصل شہزادی کے فضائل بیان کریں گے. مگر میں ابتدائی طور پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنی دیر ہم فرض پر رہیں گے اتنی دیر ہم کیا کریں گے؟ شہزادی کے فضائل سنیں گے. اگر اس مجلس کو بند کر دیا جائے اس 1.5 گھنٹے میں ہم کیا کریں گے؟ یہ 1 گھنٹہ جو 1.5 گھنٹہ ہمارے حصے میں آئے گا ہم کیا کریں گے؟ کہیں سڑک پر, کہیں ہوٹل پر, کہیں چوراہے پر اور کچھ نہیں تو موبائل پر. سارا وقت اسی میں تو سب کریں گے, یہی تو کریں گے. اب بھی پوچھتے ہو ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے 1000 گناہوں سے یہ فرض ادا ہمیں بچا لیتا ہے. جتنی دیر مجلسوں کا سلسلہ ہے اتنی دیر کم سے کم ہم گناہوں سے محفوظ رہتے اور اپنے نامہ عمل میں ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے اور اجر و ثواب کے ہم مستحق ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آپ نے پہچانا یہ مجلسیں ہیں اور ہوتی رہیں گی. یہ مجلسیں احتجاج ہے اور احتجاج کا طریقہ کیا ہے؟ احتجاج کا طریقہ یہی ہے دنیا کے سامنے احتجاج درج کرایا جاتا ہے اس وقت تک جب تک ظالم سرنگو نہ ہو جائے, جب تک مظلومیت سر بلند نہ ہو جائے. ہم یہ احتجاج کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے. ہمارا احتجاج کیا ہے؟ کل تک آل محمد کا احتجاج تھا جو فاطمہ پر ظلم ہوا ہے اور ظالموں کے چہرے سے نقاب کرتا ہے. محمد کا مزاج یہ تھا, ان کی صدائے احتجاج کا لب لباب یہ تھا کہ ظالموں کے چہروں سے نقاب الٹنا ہے, قاتل زہرا کے چہروں کو بے نقاب کرنا ہے. اور ہمارا صدائے احتجاج کا سلسلہ بہت طویل رہے گا, اس وقت تک رہے گا جب تک شہزادی زہرا کی قبر پر خوبصورت مزار جاری رہے گا. میں اپنے مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ جائیے عالم اسلام میں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے, جو سرکار کے شہدائی اور فدائی ہے, آپ جائیے ان کے پاس اور جا کر کے ان سے پوچھئے یہ عربیہ ہے, پوچھ جگہ کر لے کے پوچھئے یہ بتاؤ مسلمان ہو تو بے شک صورت سے آشکار ہیں, مکے والے
اچھا یہ بتائیے کچھوچا شریف کہاں ہے جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. کلیئر شریف کہاں ہے جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. اجمیر شریف کہاں ہے جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. بغداد شریف کہاں ہے جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. ہم نے کہا کیوں جانتے ہیں جگہوں کو؟ حضرت صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں مسلمان ہو کر کے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ ہم نے کہا نہیں آپ ہی بتا دیجئے. کہنے لگے یہاں ولیوں کے ولی رہا کرتے ہیں، پیرانے پیر رہا کرتے ہیں، پیرانے طریقت رہا کرتے ہیں. ہم نے کہا صحیح بنیاد پہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بالکل. ہم نے کہا ان کو جو شرف اور فضیلت ملا وہ کس بنیاد پر؟ یہ جتنے محترم ہیں صاحبان شرف ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. جو نہ احترام کریں اس لیے احترام کرنا واجب ہے کہ دنیا کوئی نہیں جس نے حسین کو شاہ بھی کہا بادشاہ بھی کہا. احترام کرتے ہیں نا. انہوں نے حسین کو دین بھی کہا، دین پناہ بھی کہا، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور کم سے کم انہوں نے دنیا کے سامنے عظمت حسین کو جب آشکار کرنا چاہا تو اتنی احتیاط برتی کہ جن مصروں میں حسین کا نام رکھا اس میں نہیں رکھا. حسین ہے تو جو لوگ ایسی عظمتیں ہمارے حوالے کرے ہم ان پر جانے فدا کیوں نہ کریں. اگر آپ کیوں جان فدا کرتے کہا اس لیے کہ یہ آل محمد کے شہدائی ہیں، یہ آل محمد کے فدائی ہیں، یہ آل محمد سے عقیدت و محبت کرتے ہیں. اگر یہ آل محمد سے عقیدت نہ کریں تو کافر نہیں مانے گا، پھر کون ان کے پاس جائے گا. ہم تو اپنی جانیں قربان ان پر اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی آل محمد پر قربان کر دی. تو صاحب فضیلت اس لیے بنے کہ یہ آل محمد کے شہدائی اور فدائی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جو آل محمد کا شہدائی اور فدائی ہو اس کے مزارات اتنے عالیشان، اس کے مقبرے اتنے عالیشان کہ ساری کائنات کا مسلمان جائے اور جب عیسائی کرے تو جو فرما رہے ہیں در کو چھونے بوسا دے، ادب کرے، احترام کرے، انہیں دلوں میں بٹھائے، صرف اس لیے کہ آل محمد کے شہدائی اور فدائی ہیں. تو اب سوچو میرا تم سے پھر سوال ہے اچھا چلو تو ان کی قبریں تمہیں معلوم ہے کہاں جانتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ حضور کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھتے ہو بے شک، جان فدا کرتے ہو بے شک، مسلمان ہو بے شک. کس بنیاد پر؟ حضور کا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر. تو جس سرکار کا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر تم مسلمان ہو اس سرکار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ. صلوات ارشاد فرمائیے. فاطمہ جانتے ہو اب کہہ دیا ہاں سنا تو ہے. اب اس سے بڑی ستر تعریفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ یہ پیرانے پیر کا جب نام لے تو معلّہ القاب کے ساتھ اور حضور کی بیٹی کی بات آئے ہاں جانتے تو ہیں. چلیے جانتے ہیں کم سے کم اتنا ہی غنیمت جانتے ہیں. اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں وہ تھی پیدا بھی ہوئی ہوں گی کب پیدا ہوئی نہیں معلوم، کس کی آگوش میں آئی، ماں کون ہے کچھ نہیں پتا. اچھا آج ہے کبھی اب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو وفات پا گئی، وہ تو پردہ کر گئی، پردہ کر رہی. مرحوم کہنے میں بھی تکلف ہوتا ہے. کو آپ نے محسوس نہیں کیا. مرحوم کہنے میں بھی تکلف پردہ کر گئی. اچھا تو اب نہیں ہے نا کر نہیں تو ہم نے کہا کب وفات ہوئی؟ تاریخ وفات تو معلوم ہونی چاہیے. نہیں پتا کر نہیں کام سمجھے. ہم نے عزائم فاطمیہ کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ اسی لیے کیا ہے کہ جب تک سارا عالم اسلام
فاطمہ کی وفات سے واقف نہ ہو جائے، جب تک فاطمہ کی وفات سے واقف نہ ہو، ہم جو ہی ادائے فاطمیہ کا اہتمام کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ذکر کریں گے کہ فاطمہ کی وفات ہوئی تو پھر دنیا سبب وفات بھی پوچھے گی. جب فاطمہ کی وفات دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے اور آشکار کریں گے تو دنیا پلٹ کے پوچھے گی سبب وفات. تو پھر ہم بتائیں گے نا کہ ایک منحوس نے دروازہ گرایا تھا، پہلو شکستہ ہوا تھا، تو پھر پلٹ کے سوال ہوگا نا آخر وہ منحوس تھا کون؟ تھا کون؟ تو پھر عالم اسلام بتائے گا نا وہ کون تھا، وہ کون تھا، وہ کون تھا. ہم بتائیں گے دنیا کو تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ قاتل زہرا کون ہے. نہیں لفظ بدل دو تو دنیا کو پتہ چلے گا قاتل زہرا کون کون ہے. پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے لفظوں کے اندر. آپ غور کریں قاتل زہرا کون کون ہے. تو جب ہم فاطمیہ کا اہتمام کریں تو دنیا کو پتہ چلے گا فاطمہ کا قاتل کون ہے. اصل ہدف عزائے فاطمیہ کا یہی ہے. کیا آپ بھی پوچھتے ہو؟ کیا تمہارا سوال اب بھی باقی ہے؟ کل تک تو نہیں ہوتی تھی، آج اتنی زیادہ کیوں؟ آج اتنی زیادہ کیوں؟ یہ نہ پوچھو گے آج اتنی زیادہ کیوں، یہ پوچھا کرو کل اتنی زیادہ کیوں نہیں. اس لیے جو پیڑ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے یہ ہمیں بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے. دنیا کے سامنے قاتل زہرا کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے اور یہ کام مجلس فاطمیہ کے علاوہ کچھ کسی سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تاریخوں میں آپ کچھ بھی لکھتے رہیں، کچھ بھی لکھتے رہیں، مگر جسے کتاب پڑھی ہی نہیں ہے اسے کیسے پتا چلے گا قاتل زہرا کون ہے. آواز ایک بات بتائیے مجھے، سوچ کر کے بتائیے نا، کیا شہزادی زہرا کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے کتابیں نہیں لکھی گئی، مضامین نہیں لکھے گئے، میگزینز نہیں چھپ رہی ہیں، اخبارات میں آرٹیکلز نہیں آ رہے ہیں؟ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے نا. سب کچھ ہونے کے باوجود لائبریریاں بھری ہوئی ہیں سیرت زہرا سے متعلق، اپنوں کی بھی غیروں کی بھی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے شہزادی کی عظمت و فضیلت کے اعتبار سے. اگر دنیا عظمت زہرا کو کتابوں کے ذریعے سمجھ لیتی تو ان مجلسوں کی ضرورت نہ پڑتی. نہیں یہ خاموشی سے نہیں، آج یہ فکری باتیں ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ان مجلسوں کی عظمت و اہمیت کو سمجھے. اگر دنیا کو کتابوں کے ذریعے عظمت زہرا معلوم ہو جاتی تو پھر ہمیں ان مجالس کی ضرورت نہ پڑتی. مگر ہم جانتے ہیں علم تقسیم کرنے کا منبع اور مرکز یہی منبر ہے اور یہی فرش اعضا ہے جہاں سے دنیا کی شرح علوم اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور علوم سے سیراب ہوتے ہیں. لہذا ہم نے مجالس کا سلسلہ جاری اور ساری کر دیا. اب پلٹ کر کے پھر سوال ہوگا اچھا ایک بات بتائیے، کیا ان مجالس کے ذریعے دنیا فاطمہ کو پہچان لے گی؟ اب پھر ایک سوال ہے، کیا ان مجالس اگر آپ کا ہدف ہے تو کیا ان مجالس کے ذریعے دنیا فاطمہ کو پہچان لے گی؟ تو میں پلٹ کر کے یہی کہہ سکتا ہوں، اما اس دنیا کی کیا اوقات اور بساط، جب عظمت زہرا کو انبیاء نہ پہچان سکے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ انشاءاللہ صاحبان قدر تشریف فرما ہے اس کی قدر کریں گے آپ. سنیے جملہ، زہرا کی عظمت اس منزل کمال پر ہے جہاں انبیاء اگر سر اٹھا کر دیکھنا چاہیں تو ان کی دستار فضیلت گر جائے. زہرا کو اپنے دلوں میں اتارو، مجلس زہرا کو پہچانیے. میں نے معمولی جملہ نہیں دیا. اگر انبیاء سر اٹھا کر عظمت زہرا کو دیکھنا چاہے، فضیلت زہرا کا مطالعہ کرنا چاہے، انبیاء سر اٹھائیں گے، ہم ہمیں کہیں گے
نہیں سمجھ سکتے. آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اب میں آپ کے حوالے عرض کرتا ہوں. سنیے، اپنی طرف سے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے سہارے اور حوالے سے کہنے جا رہا ہوں. بہت بڑا جملہ میں نے لیا، معمولی جملہ لیا. ذہن و فکر عظمت ظاہرہ اس منزل کمال پر ہے جہاں انبیاء اگر سر اٹھا کر دیکھنا چاہیں تو ہمارے گر جائیں گے. دلیل معصوم نے ارشاد فرمایا من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. علماء بیٹھے ہوئے، بزرگوں کے لیے نہیں میں جوانوں کے لیے ترجمہ کروں تاکہ آپ کی آوازیں بھی بلند ہو جائے. معصوم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے فاطمہ کا ادراک کر لیا، نہیں، اگر کسی نے فاطمہ کو سمجھ لیا گویا اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. کوئی بات نہیں ہے. معصوم نے فرمایا اگر کسی نے فاطمہ کو سمجھ لیا تو اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. تو کیا لیلۃ القدر کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کسی کی سمجھ میں آئی آج تک لیلۃ القدر؟ نہیں آئی. اور میں ابتدا کر رہا ہوں یہیں سے اپنے بیان کی. قرآن مجید پڑھا ہے آپ نے، نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ قدر میں پروردگار نے کیا کہا؟ اللہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میرے ساتھ آئیے گا، ہم نے اسے لیلۃ القدر نام کیا. جب کہہ دیا اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا تو اب پروردگار کو فوراً اگلا جملہ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نازل کیا کب؟ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں. بڑی عظمتوں والی رات ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا. اور فوراً اگلا جملہ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جوانو، جب پروردگار نے کہہ دیا وما ادراک لیلۃ القدر کیا ہے، اب پیغمبر کا فکرہ دہرائیے من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے فاطمہ کو سمجھا اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. تو جب اللہ کہہ چکا ہے کہ کوئی لیلۃ القدر کو جان ہی نہیں سکتا، کوئی لیلۃ القدر کو جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. فاطمہ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ فاطمہ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے فاطمہ کو پا لیا، فاطمہ کو سمجھ لیا. تو اب دنیا لیلۃ القدر کو سمجھ ہی نہیں سکتی. جب لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتی تو پھر فاطمہ کو کیسے سمجھا جا سکتا؟ چلیے اب اس کی وضاحت میں پروردگار نے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا. پہلا تو فرمایا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد وضاحت فرمائی لیلۃ القدر. اب جس کو یاد ہو وہ پڑھے، مجھے یاد نہیں. لیلۃ القدر زور سے شہر. لیلۃ القدر کیا تم کیا جانو؟ پھر فوراً فرمایا 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات. فرمائیے گا 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات. جملہ ہے مولانا، 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات. پہلے کہا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا جو 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم لیلۃ القدر کو سمجھنا چاہتے ہو تو کم سے کم 1000 راتیں درکار ہے. اگر تم لیلۃ القدر کو سمجھنا بھی چاہتے ہو تو 1000 سے زیادہ راتیں درکار ہیں.
गुजर जाएंगी, उसके बाद भी वमा अदराका मा लैलतुल कद्र यही आवाज देता रहेगा, फिर भी तुम्हें दर्द नहीं हो पाएगा कि लैलतुल कद्र क्या है। अब सोचो, जिस लैलतुल कद्र को समझने के लिए कुरान कह चुका 1000 रातों से ज्यादा भी मिल जाए तो भी तुम लैलतुल कद्र को नहीं समझ पाओगे। आप पूछते हो ये 18 क्यों कर रहे हो? फातिमा है लैलतुल कद्र, 18 दिन की क्या बात है? हमारा पूरे साल अगर सिर्फ जिक्र फातिमा करें, तो बच्चों सलमान पढ़ लीजिए फातिमा। अगर हम मुसलसल जिंदगियां गुजर जाएं और सिर्फ जिक्र फातिमा करते थे तो फातिमा की अज़मत समझ में आएगी? नहीं आ सकती। अब थोड़ी देर के लिए ये जो हमारे नौजवान पीछे बैठे हुए हैं, जरा सीने अपने से जोड़ लिया जाए। बुजुर्गों से मुझे दुआएं मिल गई, तो ठहरा असली शायर भूना, और ये आपको पता है कि शायर का पेट भरता ही नहीं जब तक मुकम्मल दाद न मिले जी। तो अभी जो लोग खामोश है, जरा सा उनके खामोशी के रोजे को तोड़वाया जाए। तो हम क्या जानना, वो फातिमा क्या है? अब फातिमा को समझना जरूरी है, फातिमा को पहचानना जरूरी है। फातिमा कौन है, फातिमा क्या है, समझने के लिए बस एक जुमला पूरा मजमा में एकदम मुतवज्जे रहे। फातिमा कौन है, एक जुमला सिर्फ समझाने के लिए, वरना फातिमा समझ में नहीं आ सकती। अज़मत ज़ाहिरा को उजागर करने के लिए बस एक जुमला, सारी कायनात करती है उसे रसूल कहते हैं। अब ये आवाज़ें आए और आप उससे जुड़े, अज़मत ज़ाहिरा को पहचानिए। सारी कायनात जिसका एहतराम करती है उसे रसूल कहते हैं, वो रसूल जिसका एहतराम करते हैं उसे फातिमा। सभी के बोलिए समझे आप? सारी कायनात जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहते हैं, और खुद रसूल जिसका एहतराम करे उसे बतूल कहते हैं। वो तूल नहीं, बतूल। अब कम से कम पहली मजलिस है तो 10 रोज तक का ये सबक है जो इंशाल्लाह आपके ज़हन में सरकारी जगह है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते जरा जल्दी आ जाया कीजिए। मुझे पहली मजलिस है, सिर्फ एक ही मजलिस है मेरे हिस्से में। सलावत पढ़िए बाबा दे। इसमें फर्क है और छोटा सा फर्क है, इस फर्क को अपने ज़हन में बिठा लीजिए तो कम से कम इस सबक को आपके ज़हन में महफूज हो जाएगा। शहजादी का लक़ब बतूल नहीं है, बतूल है। बतूल कायनात की हर औरत को कहा जाता है, बतूल सिर्फ फातिमा को कहा जाता है। बतूल कायनात की हर औरत है, मगर बतूल फातिमा को कहा जाता है। फातिमा का लक़ब है, क्यों है? बतूल उस औरत को कहा जाता है जो तमाम तर अयूब से पाक है। बस तो शहजादी का नाम जब भी बतूल कहिएगा, बतूल नहीं। बतूल हमारे और आपके घरों की औरतें होती है, बतूल का तज़किरा है। तो जिसका एहतराम सारी कायनात करे उसे रसूल, और रसूल जिसका एहतराम करे उसे बतूल कहते हैं। अब आप सुनिए, हुजूर की जिंदगी का एक खासा सीरत पैगंबर हर मुसलमान पढ़ता है, तो जाहिर है कि हम क्यों ना पढ़े, हमें भी हक है ना सीरत पैगंबर पढ़ने का। तो हम सीरत पैगंबर पढ़ रहे हैं, किसी को टोकना हो तो टोक के बताए। पैगंबर की सीरत, हुजूर की जिंदगी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक जिंदगी हुजूर की मक्की जिंदगी,
زندگی حضور کی مدنی زندگی، آدھی زندگی مکی اور آدھی زندگی مدنی، دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ مکے میں جب تک حضور رہے، حضور کا ایک خاصہ یہ تھا کہ حضور جب بھی مکے سے باہر تبلیغ اسلام کے لیے جاتے تھے تو دستور حیات پیغمبر یہ تھا کہ پیغمبر پہلے جب گھر سے نکلتے تھے تو خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے اور خانہ خدا کو بوسہ دیتے تھے، سلامی پیش کرتے تھے، اس کے بعد واپس جاتے تھے، اور جب پلٹ کر مکے میں واپس آتے تھے تو دستور یہ تھا کہ پہلے خانہ کعبہ پہ جاتے تھے، وہاں سلامی دیتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پھر پلٹ کے گھر آتے تھے۔ ذہن میں آپ نے رکھ لیا؟ اب یہ زندگی میں دوسرا روپ جب پیش کروں گا تو انشاءاللہ یہ مجمع پھر بولے گا۔ عظمت زہرا، حضور کی زندگی کا دستور کیا ہے؟ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، حضور کی سیرت پہ فرق نہیں آ سکتا۔ جگہ بدل سکتی ہے، سیرت پیغمبر نہیں بدل سکتی۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ مکے میں ہے، تو جب مکے سے باہر جا رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس آ کر سلامی دینا، بوسہ کرنا، اس کے بعد واپس لوٹ کر کے پھر خانہ خدا کو سلامی دینا، بوسہ دینا، اس کے بعد اپنے گھر آنا۔ اب حضور ہجرت کر گئے، مکے سے آ گئے مدینے۔ شہزادی کے ماتم دارو، شہزادی کے اداروں کا میرے ساتھ رہنا۔ سیرت پیغمبر کیا ہے مکے میں؟ سیرت پیغمبر یہ ہے جب کہیں جا رہے تھے مکے کے باہر تو پہلے خانہ کعبہ میں آ کے سلامی دینا، بوسہ کرنا دینا، اس کے بعد واپس گھر آنا، باہر جانا، باہر سے لوٹنا، تو پھر خانہ کعبہ کو سلامی دینا، بوسہ دینا، پھر گھر آنا۔ اب حضور ہجرت کر کے مکے سے آ گئے مدینے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، اب تو آپ مدینے میں آ گئے، آپ کی سیرت بدل جائے گی۔ تو پیغمبر کی سیرت نے آبا دیا، سیرت پیغمبر نہیں بدلی، ہم مکہ بدل گیا۔ سیرت پیغمبر نہیں بدلی، پیغمبر کا کعبہ بدل گیا۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ، آپ کا کعبہ بدل گیا، آپ کا کعبہ بدل گیا، آپ کا کعبہ بدل گیا۔ کہنے لگے ہاں یہ شرف مجھے کو حاصل ہے، پہلے بھی مجھے کو حاصل ہے، پہلے بھی بدل چکا ہے اور آج بھی بدل رہا ہے، تو کعبہ بدل گیا۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ، سیرت تو یہ تھی کہ جب باہر جاتے تھے تو پہلے کعبہ کو سلامی اور بوسہ، واپس آتے تھے تو پہلے خانہ خدا کو سلامی اور بوسہ۔ اب مکے میں آپ کیا کریں گے؟ تو سیرت پیغمبر نے آبادی، اب حضور مدینے میں آ گئے، سیرت نہیں بنی۔ مکے سے باہر نکلے تو خانہ زہرا پہ آ کر پہلے سلام کیا، مدینے میں واپس آئے تو پہلے درے زہرا پر جا کر سلامی دیا۔ پیغمبر کی یہ سیرت ہو کہ درے زہرا پر آ کر سلامی پیش کرے، اس بات کے کون اندازہ لگا سکتا ہے اور کون درک کر سکتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی پہچان سکتا ہے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ اب میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا عظمت زہرا کے حوالے سے، شہزادی کی عظمت اور شہزادی کی سیرت اور شہزادی کی سیرت اور فطرت، اسے آپ محسوس کریں قرآن کے حوالے سے اور بات کو مکمل مدلل کر کے۔ عظمت زہرا سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم کے مطابق آئے مودت میں کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ پیغمبر کہہ دیجئے کہ ہم سے اجرت کے طور پہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم قرابت داروں سے مودت کرو۔ یہی تو لفظی بلاغتیں ہیں، ورنہ سب کے معلقہ کو قرآن کو فضیلت اللہ حاصل ہوتی ہے اگر یہ نزاکتیں نہ ہوتی۔ میں نے جھولا پھر دے دیا، کام ہے پہنچنا، میں توجہ فرما رہے ہیں نہیں، آپ نہیں پہنچے۔ عرب کا مزاج کیا تھا؟ لمبا لمبا قصیدہ، اپنی عربی دانی پر بڑا غرہ تھا، بڑا ناز تھا، تو ایک نے آگے قصیدہ لگا دیا۔ اب اس سے اچھا والا جب ہوا تو وہ کر دیا،
اور یہ پرانا والا اتر گیا، اور یہ دستور تھا اور جس کا قصیدہ جب تک ٹنگا رہا وہ سبب افتخار بنا رہا، پورا عرب اس میں افتخار رہا. کیا کہنا ان کی عربی دانی کا، کیا کہنا ان کی فصاحت کا، کیا کہنا ان کی بلاغت کا، کیا کہنا ان کی عربی کا، سب کچھ قصیدے پڑھتے رہے اور یہ روزانہ ہوتا رہا. مگر اس کے بعد جیسے ہی سرکار ختمی بہاب نے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ، نہیں چھوٹا سا سورہ نہیں، سارے قصیدوں کے مقابلے میں قصیدہ زہرا، جب خانے کعبہ میں آمیزہ ہو گیا سارے قصیدے اتر گئے، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں پڑی. توجہ فرمایا. تو قرآن کو فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر انفرادیت حاصل ہے، کوئی اصطلاح کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. اس کتاب کا ترجمہ، اس کتاب کی آیت کا ترجمہ ہم اگر اپنے اعتبار سے کریں ممکن ہے ترجمہ ہو جائے، مگر وہ کیفیت، وہ ندرت، وہ چاشنی، وہ آیت کی انفرادیت وہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ نہیں پیدا ہوگی نا. اب میرے سامنے اتنا اچھا مجمع ہے کہ میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں اس کی وضاحت تھوڑی سی. کبھی کبھی ہم جیسے کچمچ بیان ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کا آپ نے سنا ہے نا، سنا ہو سب کے ذہن میں یہ ترجمہ بیٹھا ہوگا، آج کے بعد بھی سن لیجیے گا انشاءاللہ اپنے اپنے اعتبار سے. لیکن میں ایک فکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ترجمہ جو کرتے ہیں پیغمبر کہہ دیجیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت. یہ ترجمہ ہوتا ہے، یہ ترجمہ ہوتا ہے نا، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. اب میں لفظی ترجمہ علماء کے سارے ساتھ پیش کر رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا ہے مودت میں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب لفظی ترجمہ بات ہو گیا انشاءاللہ تو آپ کا سکون ٹوٹے گا. بڑی فکری باتیں لے آ رہا ہوں عظمت زہرا کے حوالے سے. قل کہہ دیجئے لا اسألکم، تم سے میرا کوئی سوال ہی نہیں، علیہ اجرت، اجرت کے طور پر، الا المودۃ، سوائے مودت کے، فی القربى، قرابت داروں کی محبت کے یا سے محبت کے، فی القربى قرابت داروں سے محبت کے، مودت کے علاوہ تم سے ہمارا کوئی سوال نہیں ہے. میں نے ترجمہ لفظی کر دیا. اب اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہمارے قرابت دار. کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ پیغمبر کہہ دیجیے ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. اس میں بڑی بلاغت ہے. یہ کہہ دینا کہ پیغمبر کہہ دیجیے ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئے مودت کی شان کے منافی. علماء میری انشاءاللہ تائید فرمائیں گے. سنیے، آئے مودت کی شان کے منافی یہ ترجمہ کر دینا کہ میرے قرابت داروں سے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ قرابت داری کو جو سلسلہ ہے، رشتہ داری، قربت، قرابت دار، رشتہ دار، یہی تو ہے نا. تو پیغمبر اگر کہتے ہیں کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، محبت میں بڑی قسم پیدا ہو جائے گی اور وسیع ہو جائے گی محبت. واپس آئیے، دیکھیں تین ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، اس آیت مودت میں. پہلی کیفیت، یا اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے جس کا یہ قول ہے، جس کا یہ قول ہے اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے، یا جس کے ذریعے ہم تک یہ قول آیا اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے، یا پھر ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری ذات ہے جس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے. بھائی یہی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اجر رسالت ہے قربا کی محبت،
पूरी रिसालत की उजरत दारोमदार है कुर्बा की मोहब्बत पे। अब आइए थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए। यही मंजिल हुक्म किसका है? अल्लाह का। तो हमें तलाश करना पड़ेगा कौन कौन अल्लाह मियाँ के रिश्तेदार हैं। वो फायदा आपको इंशाअल्लाह हमें ढूंढना पड़ेगा ना भाई, इसलिए कि रिसालत की उजरत है कुर्बा की मोहब्बत। तो अगर अल्लाह के रिश्तेदारों मोहब्बत अगर रिसालत है तो पहले तलाश कीजिए कि अल्लाह मियाँ के रिश्तेदार कौन कौन है, कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं। अच्छा आइए, ये खराबतदारियां और रिश्तेदारियां और नातेदारियां ये बनती कहां से, कैसे बनती है? भाई कोई किसी का रिश्तेदार कैसे होता है? पैदाइश की बुनियाद पर, जन्म की बुनियाद पर, बर्थ की बुनियाद पर। किसी के यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो अब रिश्ता यूं बनेगा, ये फला के बाप, ये दादा, ये नाना, ये फूफा, ये खालू, ये चचा, यह सिलसिला ऊपर जाएगा तो उसके नीचे आएगा ये फला का बेटा, ये भतीजा, ये भांजा, ये नाती, ये नाता, ये पोता, है ना। तो दरमियान में एक वजूद चाहिए जो जन्म ले, जिससे जन्म लिया ये उसका रिश्तेदार, या इससे कोई जन्म ले तो उसका रिश्तेदार। ये अल्लाह मियाँ के रिश्तेदार कौन कौन है, तो अब कहां से अल्लाह मियाँ का रिश्तेदार ढूंढोगे? इसलिए कि वो तो खुद ही सूरह तौहीद में ऐलान कर चुका है, लम यलिद व लम यूलद, ना हमने किसी को पैदा किया ना हमें किसी ने पैदा किया। हमारा कोई बेटा ना हम किसी के अब्बा। तो रिश्तेदार अनोरिया के हो ही नहीं सकते। रिश्तेदारी के लिए जिसको जिस्मानियात का पाया जाना जरूरी है, वो जिसको जिस्मानियात से मुबर्रा है, हम तो यही मानते हैं। लिहाजा हमें अल्लाह मियाँ के कराबतदार मिल ही नहीं सकते। अब जो अल्लाह मियाँ की टांग का मुमकिन है कि उसको कराबतदार मिल जाए। अल्लाह का कोई रिश्तेदार मिल ही नहीं सकता, खुद उसने कह रखा है। तो पहली मंजिल खारिज हो गई, अल्लाह का कोई रिश्तेदार है ही नहीं। ठीक, चलिए दूसरी मंजिल। अब अगर अल्लाह मियाँ के रिश्तेदार और कराबतदारों की मोहब्बत रिसालत नहीं है तो दूसरी मंजिल क्या है? उसके रिश्तेदार जिसके जरिए ये कौल हुक्म आयत हम तक आई, ये जात कौन सी है? पैगंबर की। तो आइए देखते हैं, परवरदिगार क्या पैगंबर के रिश्तेदारों की मोहब्बत अजरे रिसालत है? अगर पैगंबर के रिश्तेदारों की मोहब्बत अजरे रिसालत है तो मेरी नजर में अल्लाह की अदालत पे हर वादा, हर वादा। इसलिए कि सौदा ले लो, उजरत न दो तो मुजरिम। फरमाइएगा, सौदा लेकर उजरत का देना वाजिब है। ये नबी की मोहब्बत नहीं है, नबी की उजरत नहीं है, नबूवत की उजरत है, रसूल की उजरत नहीं है, रिसालत की उजरत है। तो अगर हमने रिसालत का कलमा पढ़ लिया तो हम पर उजरत देना वाजिब। अगर रसूल के सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत अजरे रिसालत हो जाए तो फिर हमें चाहे न चाहे उनसे भी मोहब्बत करना पड़ेगा जिनसे कोई पैगंबर मोहब्बत करते हैं। हमें उनसे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी जिनसे कोई पैगंबर मोहब्बत नहीं करते थे। नहीं सिर्फ कहने की मोहब्बत नहीं करते थे बल्कि नफरत करते थे, और इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने अपनी पसंद से भगा दिया था। भगाया था कि नहीं? तो फिर जिससे पैगंबर मोहब्बत न करे अल्लाह हम पर उसकी मोहब्बत अजरे रिसालत करार दे सकता है? अदालत के खिलाफ है कि नहीं? तो अदालत के खिलाफ हो जाएगा। अब अगर इनकी मोहब्बत अजरे रिसालत बन जाती, और शायद यही सोचकर लोगों ने नबी के घर में बेटियां देनी शुरू कर दी।
شاید یہی سوچ کر بیٹیاں دے دی ان کے قرابتدار بن جاؤ، ان کے رشتہ دار بن جاؤ، تاکہ امت مسلمہ ہم سے بھی پیار کرنے لگے، ہمیں بھی چاہنے لگے۔ مگر عزیزان گرامی، پیغمبر کے آزادہ قرابتداروں اور رشتہ داروں کی محبت عدل رسالت اس لیے نہیں بن سکتی کہ پیغمبر کے رشتہ داروں میں ابو لہب بھی تھا، جہل بھی تھا۔ اب جملہ پیچھے والوں کے حوالے، تو کیا ان کی محبت عدل رسالت بن جاتی؟ چونکہ اجرت دینا واجب ہے اور ہم پر عدل رسالت کی ادائیگی واجب ہے، تو جب واجب ہے تو کیا ہمیں ابو لہب اور ابو جہل سے محبت کرنی پڑے گی؟ تبھی تو ہم اجرت دے پائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، پوری دنیا بڑھے گی، نہ ہم ابو لہب سے محبت کرتے، نہ ہم ابو جہل سے محبت کرتے، اور ہم سے پوچھئے گا تو ہم تو ایک آدھ ابو اور بڑھا دیں گے۔ ہم ان سے محبت کر ہی نہیں سکتے، تو ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے تو پروردگار ہمارے اوپر زبردستی کرے گا، اور اگر زبردستی کروائے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے، تو جب وہ ظالم نہیں ہے تو پیغمبر کے رشتہ داروں کی محبت عدل رسالت بن ہی نہیں سکتی، نہیں بن سکتی۔ تو دونوں منزل خارج ہو گئی، نہ اللہ کے رشتہ داروں کی محبت عدل رسالت، نہ پیغمبر کے رشتہ داروں کی محبت عدل رسالت۔ اب آپ مرثیہ پڑھ رہے تھے، میں بابا کر رہا تھا، اب میں نکتہ لینے جا رہا ہوں، آپ کو بابا کرنی پڑے گی۔ سنیے جملہ، نہ اللہ کے رشتہ داروں کی محبت عدل رسالت، نہ پیغمبر کے رشتہ داروں کی محبت عدل رسالت۔ تو اب یہ کون ہے ان کی محبت عدل رسالت ہے؟ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اب کہاں تلاش کرنے جائیں؟ اگر نصیر اعظمی اپنے دیوان سے کوئی روایت پیش کر دے تو کیا آپ اسے مان لیں گے؟ اور اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا تو کیا وہ بھی مان لیں گے؟ تو اصل مسئلہ آپ کے منوانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمیں ان سے منوانا ہے جن کے یہاں کتاب کافی ہے۔ پوری فکری بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پہلی مجلس کو پہلی مجلس سمجھ کے نہ سنیے، اس کو آپ آخری سمجھ کے سنیے، اس لیے ایک منٹ بھی میں عظمت زہرا سے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ شہزادی کی مجلس ہے تو پورا حق ادا ہونا چاہیے شہزادی کی مجلس کا، اور پوری توجہ۔ عزیزان گرامی، یہ بتائیے، نہ اللہ کے قرابتداروں کی محبت عدل رسالت، نہ پیغمبر کے قرابتداروں کی محبت عدل رسالت، تو اب اس کا مطلب کوئی ذات چاہیے جس کی قرابت، جس کی محبت عدل رسالت بنے۔ تو اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمان کر نہیں چونکہ تو اب حافظ قرآن کے پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، مگر محافظان قرآن ہمیں دلیل دے گے۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہم سے سنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جو قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن کی بعض آیت ہی کر سکتی ہے، کوئی ملا مولوی نہیں کر سکتا، کوئی حافظ جی نہیں کر سکتے، کوئی قاری قرآن نہیں کر سکتا۔ اس کی وضاحت چونکہ یہ ہے قرآن، تو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کر سکتی ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربا کی محبت اجر رسالت۔ تو ہمیں قرآن سے پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ قربا کون ہے۔ تو آئیے قرآن سے آیت تلاش کر کے لاتے ہیں۔ اگر یہ فکر میری آپ تک پہنچی، محبت اجر رسالت نہیں، پیغمبر کے قرابتداروں کی محبت اجر رسالت نہیں، اب قربا کون ہے؟ قرآن نے کہا مودۃ فی القربى، قربا سے محبت کرو۔ اب یہ قربا کون ہے؟ تو قرآن میں ایک آیت ملی جہاں پروردگار نے آواز دی، اے میرے پیغمبر وآت ذی القربى حقہ، جو قرآن ہے انہیں ان کا حق دے دیجئے۔ قربا کی محبت ہے اجر رسالت،
ہاتھ چھوڑ جائے. بڑی محنت کر کے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قربا کی محبت ہے اجر رسالت. اب یہ قربا کون ہے؟ قرآن نے کہا اے پیغمبر جو قربا ہے انہیں ان کا حق دے دیجئے. اس آیت کے آتے ہی اگر پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کو کچھ دیا ہو، اگر کسی صحابی کو بلا کے پیغمبر نے کچھ دیا، اصحاب کی محبت اجر رسالت. اگر اس آیت کے آنے کے بعد پیغمبر نے اپنی کسی زوجہ کو بلا کے کچھ دیا تو پھر ان کی محبت اجر رسالت. مگر تفسیر نے بتایا کہ اس آیت کی پیغمبر نے نہ کسی صحابی کو بلایا نہ کسی زوجہ کو بلایا، بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ کو بلایا، باغ فدق ان کے حوالے کر دیا. کسی زوجہ کو بلا کے کچھ دیا شہنشاہ میسائل کی طرح در پہ آتے ہیں. شہنشاہ میسائل کی طرح تاج اور تخت بنے ہیں تیری ٹھوکر کے لیے. سنگ کعبہ سے بھی زیادہ تیری توحید کا وقار. سنگ کعبہ سے بھی زیادہ تیری توحید کا وقار. وہ سے آ کے فرشتوں نے تیرے در کے لیے، وہ سے آ کے فرشتوں نے تیرے در کے لیے نعرہ حیدری. زہرا کو سمجھا ہے کوئی دنیا کیوں نہیں ہے برابر؟ کوئی سمجھ سکتا ہے فاطمہ کو؟ جس طرح آج تک کوئی شب قدر کو نہ سمجھ سکا ویسے ہی ذات فاطمہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا کی فکر ہے کوٹا، عظمت زہرا اس بدلی پر ہے جہاں انبیاء اگر سر اٹھا کے دیکھے تو ان کی دستار فضیلت زمین پہ تو معمولی بات ہے. اور یہ ساری چیزیں معصومین کے اقوال سے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. قرآن مجید میں پڑھا سرکار امام صادق علیہ کسی نبی نے فاطمہ کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا اور عظمتوں کو نہیں سمجھا تو اس کی نبوتیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. معمولی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے. اگر فاطمہ کے فضائل نہیں بیان کیے، اگر فاطمہ کی عظمتوں کو نہیں سمجھا تو نبوتیں خطرے میں پڑ جائیں. یہ ہما شما کی کیا اوقات ہے، یہ تو کسی کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ تو فاطمہ سمجھ میں آ جائے، کچھ تو عظمت زہرا ہمارے دلوں میں اتر سکے. عظمت زہرا کو اتارنا ضروری ہے. بس ایک آخری بات، پیغمبر نے بلایا اور بالا بلا کر کے باغ فدق شہزادی کے حوالے کر دیا. اب آخری بات بہت زیادہ ہو جائے گا، بس آخری بات انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے شہزادی کی عظمتوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا. مگر ایک آخری بات سنیے. حضور نے بلا کر کے باغ فدق فاطمہ کے حوالے کر دیا. خدا کے پیغمبر کی وراثت تھی، وراثت وارث کے حوالے ہوتی، وارث کے حوالے ہوتی ہے، دے دیا. اب پہلا سوال یہ ہے کہ فاطمہ وارث ہیں کہ یہ پہلی
چلیے ٹھیک، بالکل چھوٹا سا اینالیسس دیا کہ آپ کے حوالے کر دو، میں فیصلہ آپ خود کر لیں۔ شہزادی کے حق کو غصب کیا گیا، ٹھیک ہے، اور الگ الگ روایتیں نہ وارث بنتا نہ بناتا ہو، پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب اپنی جگہ، تو کوئی تفصیل نہیں پڑھوں گا، میں تو بالکل چھوٹی موٹی باتیں اور بالکل سامنے کی باتیں عرض کرتا ہوں، بات دل و دماغ میں پوتا نہیں چاہیے۔ جیسے میں نے بالکل وضاحت کر دی کہ نہ اللہ کے قرابت دار ہیں، نہ پیغمبر کے قرابت دار، صرف فاطمہ کے قرابت دار، ان کی محبت اجر رسالت ہے، ان کی محبت، اور جو جتنا زیادہ فاطمہ کو چاہے گا اتنا زیادہ وہ اجر رسالت کی ادائیگی میں کامل ہو جائے گا۔ اب ایک بات، فاطمہ گئی حق کا مطالبہ کرنے، حق کا مطالبہ کرنے، تو آپ پوچھئے، مفسرین نے بیان کیا، سنتے بھی رہتے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ، ممکن ہے کہ وضاحت ہو جائے۔ یہ تو آواز آئی کہ نبی نہ وارث بنتا نہ بناتا، مگر کہیں سے کسی تاریخ میں کوئی جھوٹی سے جھوٹی آج تک آپ نے یہ نہیں سنی ہوگی کہ دربار سے کوئی آواز یہ آئی ہو، چلو ٹھیک ہے تم وارث ہو تو تمہاری وراثت تو ہے، مگر تم اکیلی وارث نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، میری بیٹی کا اگر کہیں رشتہ ہو گیا تو جہاں میری بیٹی جائے گی وہاں میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا، اور جب میں جاؤں گا تو ساری چیزوں کی خبر ہوگی۔ اگر کہیں ہمارے سمجھی صاحب اتنے پابند شرع ہو گئے، انہوں نے ہمیں بیڈ روم میں ہی بٹھا رکھا، ڈرائنگ روم میں ہی بٹھا رکھا ہے، اندر بتائیے گا، تو چلیے ہم اندر نہیں جائیں گے، مگر ہماری بیٹی تو گھر کے اندر ہے، تو ہمارے پاس آئے گی، جب وہ ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس سے پلٹ کے پوچھیں گے، بیٹا آرام سے ہو، سکون سے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہ بتاؤ گھر میں لوگ کتنے ہیں؟ بتائیے بہت آپ پوچھیں گے یہ بتاؤ گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے ممبرز ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اب پوچھیں گے تو وہ بتائے گی کہ ہمارے گھر میں ہمارے دیور کتنے ہیں، ہمارے جیٹھ کتنے ہیں، ہماری نندیں کتنی، تو جو فرما رہے ہیں ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں وہ بتائے گی، فوراً بتائے گی تو معلوم ہو جائے گا گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ جب فاطمہ گئی ہے دربار میں، ہر وارث ہے، تو یہ دربار کس کا تھا؟ بالکل اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو سب پتا ہے، بولیے یہ دربار کس کا ہے؟ یہ کسی ایسے ویسے کا دربار نہیں، اس کا دربار ہے جس کی بیٹی پیغمبر کے گھر میں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے۔ اب جب پیغمبر کے گھر میں ہے تو اسے تو پتا ہوگا نا کہ پیغمبر کے گھر میں کتنی بیٹیاں، کبھی تو باپ نے پوچھا ہوگا کہ کتنی بیٹیاں، اور کبھی تو اس نے بتایا ہوگا کہ کتنی بیٹیاں۔ دربار میں جب فاطمہ پہنچی تو 1000 سوال ہوئے، مگر کوئی سوال یہ نہیں ہوا کہ وارث تو مگر تم اکیلی نہیں ہو، اور بھی بیٹیاں، مسلمانوں کے سامنے نہیں، یہودیوں کے سامنے۔ اور جب ان کو شک ہوا مریم کی صداقت پر تو بس ایک جملہ کہا، مریم تم تو ایسی نہیں تھی، تو مریم نے کیا کہا؟ مریم نے کہا اشارے سے، میں کچھ نہیں جانتی، اس سے پوچھو۔ جب کہا اس سے پوچھو تو یہودیوں کو جھجلا کے کہنا چاہیے تھا، اس سے کیا پوچھے، یہ تو بچہ ہے، اس سے کیا پوچھے؟
مجھے یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے جو کو نہیں تھے انہیں بھی پتا ہے آگوں سے عصمت کے پروردے بچپن میں بھی معصوم ہوا کرتے ہیں. ان کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، لہذا ان سے کوئی ہیل حجت نہیں کرنا چاہیے. مگر وہاں گواہ لاؤ، گواہی مانگی جا رہی ہے. اچھا مانگ لیا، فاطمہ لے کے نہیں گواہوں کو. اور جب دو گواہ آئے، یہاں ایک بطول کا ایک معصوم بچہ اور مطالبہ کرنے والے یہودی، یہاں معصوم رسول کی معصومہ بیٹی کے دو معصوم فرزند. اور یہ گواہی کے لیے جب آئے تو یہ بچے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں، اگر یہ بچے ہیں تو تم بھی بڈھے سٹیائے ہوئے ہو. اچھا چلیے گواہ، یہ منصوبے ختم ہو گیا. مگر اس کے بعد کوئی تحریر ہے؟ جب کہا تحریر ہے تو روایت نے کہا شہزادی نے فوراً تحریر حوالے کر دی. اب یہاں رک کر شہزادی سے سوال کرو، یا بنت رسول اللہ، کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہٹ دھرم ہے، ماننے والے نہیں ہیں؟ پتا تھا نا آپ کو؟ تو پھر آپ دربار میں گئی تھی، ان کے پاس مطالبہ کرنے گئی تھی. آپ کو تو معلوم تھا کہ یہ نہیں دیں گے، لاکھ آپ دلیل پیش کر دیجیے، مگر یہ نہیں دیں گے. میں مصلحتاً گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں اس لیے گئی، جب میں جاؤں گی تو یہ مجھ سے کہیں گے رسول اللہ نے کوئی تحریر چھوڑی ہے. اگر آپ پر بات پہنچ گئی تو میرے ساتھ آئے گا پورا مجمع. سنیے مسلم بھائی، فاطمہ کہے گی میں اس لیے گئی تھی کہ میں جب کہوں گی تو یہ کہیں گے بابا کی کوئی تحریر ہے، پیغمبر کی کوئی تحریر. اور جب یہ کہیں گے تو میں فوراً بھرے دربار میں اپنے بابا کی تحریر پیش کر دوں گی. میں کہوں گا شہزادی کیا یہ تحریر کو دیکھ کے مان لیں گے؟ شہزادی آواز دے گی اگر کم سے کم بھرے دربار میں یہ تو میں ثبوت دے دوں گی کہ جنہوں نے کل کہا تھا رسول اللہ نہ لکھنا چاہتا نہ پڑھنا چاہتا. پڑھنا جانتا، بھرے دربار میں جب تحریر کا مطالبہ کرے گا تو میں تحریر پیش کر کے بتاؤں گی سنو یہ ان کے رخسار پر تماچا ہے جنہوں نے کہا تھا نبی نہ لکھنا جانتا نہ پڑھنا جانتا. کل جو دعویٰ کر رہے تھے وہ اپنے دعوے میں خود جھوٹے ثابت ہو گئے تحریر مان کے. اس کا مطلب یہ ہوا انہیں بھی پتا تھا کہ پیغمبر لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے ہیں. تو فاطمہ نے تحریر پیغمبر پیش کر کے دنیا کے خابیدہ ذہنوں کو چھوڑ کر آواز دی اے دنیا والوں تم جسے صدیق اکبر کہہ رہے ہو اس کے جھوٹ کا پردہ میں سرے بتانے کے لیے آئی ہوں پہچانو اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اب آپ نے سمجھا یہ بھی شہزادی کا ایک احتجاج تھا جو ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی؟ باقی ضرورت تھی فاطمہ کو نہیں، حق کا مطالبہ کرنا. یہ بھی ایک طریقہ احتجاج ہے، سلیقہ احتجاج ہے. بس ایسا لگے گا کہ یہی ضرورتوں کا آغاز ہوا تھا اور میں آپ کو اس منزل زیادہ ہو گیا مجھے مسائل کی منزل میں قدم. گلش گئے ہیں جو زہرا کے گھر جلانے میں، گلش گئے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں، نہیں علاج ہے ان کا کہیں زمانے میں.
आवाज़े बुलंद सलावत। जी लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जुलस में। आप बताइए, नबी आपके सामने अर्ज किया, पैगंबर जिस दरवाजे पे आते थे सलामी देते थे, दरवाजे पे आओ तो लकड़ी का रह गया, दरवाजे को जलाने की साजिश की है, दरवाजे को जलाने की तैयारी की जा रही है। कौन सा दरवाजा? जहाँ जिब्रील अमीन आते थे, दरवाजे क्या करते थे? उस दरवाजे को जलाया जा रहा है। दरवाजे को जलाने का सबब क्या है? क्यों जलाया जा रहा है दरवाजा? एक आवाज आई, अली को बुलाओ, बाद वफात पैगंबर, अली को बुलाओ ताकि अली हमारे हाथों में पैर करे। भेजा गया हकारा। अली ने कहा मैं जमे कुरान में मसरूफ हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। फिर भेजा गया, फिर भेजा गया। जब अली नहीं आए, काले हाथ में मसरूफ थे अली, उसके बाद लोग आए और जब हुजूम आया, फिजा ने कहा शहजादी दरवाजे पे हुजूम है लोगों का। शहजादी समझ गई, दरवाजे पे आई और आकर के मुतालबा किया, क्या इरादा है? गाली को बाहर निकाल। बतूल ने कहा तुम्हारे इरादे नेक नहीं है, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। तो अगर नहीं छोड़ोगी तो घर में आग लगा देगा। रसूल की बेटी कह रही है, रसूल की बेटी कह रही है, क्या कहा तुमने? क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूल के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं? हाँ, उस घर में आग लगा। मेरा फिर आपसे एक सवाल है, मैं कहूँगा या अली, दरवाजे पे आने वालों को हुजूम है, फातिमा साहिब इस्मत और इफ्फत है, इन्हें घर में रहने दीजिए, दरवाजे पे आप न जाइए, आप जाइए, फातिमा को न जाने दीजिए। क्या वजह है? आप घर में बैठे हुए हैं, फातिमा दरवाजे पे आ रही है। मौला कायनात आवाज देंगे, बतूल के जाने की मसलहत बतूल से बतूल के जाने की मसलहत बतूल से पूछो। मैंने दस्ते में जोड़ा, शहजादी आप क्यों आई? कल तुम्हें नहीं पता मेरे जाकिर, तुझे अंदाजा नहीं, पापा के वफात के बाद ये मदीना इतना बदल गया है कि मैंने देखा अली सर झुकाए बैठे हुए, मैंने महसूस किया, मैंने पूछा अली मुझे पता चला है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। मेरे मौला ने जवाब क्या दिया था? सर झुका के कहते हैं फातिमा के लोग सलाम नहीं करते, बल्कि फातिमा इंतहा तो ये मैं सलाम करता हूँ, लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं करते। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह व खैरुल जज़ा। आपकी आंखों में आंसू आ गए अरबाब आज़म, खुदा सलामत रखे, इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। शहजादी के अज़ादारों और मातमदारों सुनो, ये कैफियत है। बतूल जानती थी ज़माने कितना आमादा है, अगर अली घर के बाहर चले गए तो पता नहीं ये लोग अली के साथ क्या सलूक करेंगे। लिहाजा बतूल ने अली को रोका, खुद दरवाजे पे आई, और दरवाजे पे आने का मकसद ये भी था कि बतूल चाहती थी जब ये आग लेकर आएंगे तो मैं इनसे सवाल करूंगी, क्या उस घर में आग लगाओगे जिस पर रसूल सलामी के लिए आते थे? और उसके बाद ये उम्मत जब आग लगाएगी तो दुनिया को पता चल जाएगा ये ऐसे कलमा गो थे जो बाद वफात पैगंबर जिस दरवाजे पर सलामी के लिए पैगंबर जाता था उस दरवाजे में आग लगा दी। दुनिया की निगाहों में इनका चेहरा आश्कार हो गया। अरबाब आज़म सुन लिया आपने, अब एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखिए, एक मिनट। रवायत का फिक्रा है, ये है ज़हरा के घर का दरवाजा, ये है दरवाजा, दरवाजे की उस तरफ रसूल की बेटी, दरवाजे के इस तरफ आने वाला हुजूम, उधर से सवाल जवाब हो रहा। उसके बाद फातिमा ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मलून आगे बढ़ा, इतनी जोर से पैर से लात मारी, पैर से धक्का दिया इतनी जोर से कि उस दरवाजे के पहले रसूल की बेटी गिरी,
दरवाजे को उधर फातिमा है ना। अब जो दरवाजा गिरा, धक्का लगा, पहले बतूल गिरी, बतूल पर दरवाजा गिरा और दरवाजे पर जो अफराद खड़े थे वो अपने नजिस कदमों को दरवाजे पर रखते हुए दरवाजा घुसा है, अंदर जाकर अली के गले में रस्सी का फंदा डाला और इतनी जोर से खींचा खैबर अली घर के बाहर चला गया। अब आप सोचे, जब अली घर के बाहर चले गए तो इधर थोड़ी देर के बाद रसूल की बेटी आवाज देती है दरवाजे के नीचे से, या फिज़्ज़तो खुज़ीदी, फिज़्ज़ा क्या हो। जैसे ही फिज़्ज़ा दौड़ के आई, कहा दरवाजा उठाओ फिज़्ज़ा। फिज़्ज़ा ने दरवाजा उठाया। अब जो दरवाजा उठाया, फिज़्ज़ा ने देखा जमीन के चारों तरफ खून फैला हुआ। इस कैफियत का अंदाजा आपको नहीं हो सकता, खुदा सलामत रखे। मेरी माएं और बहनें भी सुन रही होगी, इस कैफियत का अंदाजा कोई बदर में मोहसिन था, मोहसिन शहीद हो गया। अब जब किसी औरत के शिकम में बच्चा हो और बच्चा जाया हो जाए, उसके बाद जो कैफियत होती है, उस दर्द और तकलीफ का एहसास सिर्फ उसी औरत को हो सकता है जो इस मरहले से गुजर चुकी हो। अब फातिमा की तकलीफ का अंदाजा लगाए, कितनी अज़ियत में है फातिमा, मगर उसके बाद अपने दर्द को भूला और फौरन पलट के बोलती है, फाजिल साहब अबुल हसन कहाँ है। आवाज देते लोग अली के गले में रस्सी का फंदा डाल के बाहर कहते हुए ले गए। इतना सुनना था, फातिमा ने आवाज दी, फिज़्ज़ा जरा मेरा हाथ थामो। फिज़्ज़ा ने हाथ थामा, बतूल खड़ी हुई और डगमगाते कदमों से घर से बाहर निकल आई। घर के बाहर निकल आई और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ो, अली को छोड़ो, हसन के बाबा को छोड़ो। अभी कही रही थी, मगर जब कोई असर न हुआ तो बस एक जुमला कहा, छोड़ दो वरना सर के बाल भी घेर दूंगी। हो गया न किया करो, मसला ज़ाहिरा है। अबुल हसन को छोड़ो वरना मैं अपने सर के बाल भी घेर लूंगी। अभी बाल खोला नहीं था, बस कहा था मस्जिद नबवी के दरों दीवार बुलंद हो गए, ज़ल्ज़ला आ गया, क़यामत आ गई। ये एहतिजाज ज़ाहिरा इतना काम आया, फौरन घबरा के अली को दम दिया। अब आप समझे फातिमा कितनी बड़ी मुदाफ़ा विलायत थी, अपना गम भूल गई। अगर फातिमा ये न कहती कि सर के बाल भी घेर लूंगी तो सालिम अली को न छोड़ दे। फातिमा ने एहतिजाज करके जुल्म के दरबार से अली को रिहाई दिलवा दी। आप समझे, जुल्म से रिहाई दिलवा दी। पर दो जुमले और सुनिएगा। अब रिवायत कहती है, जब शहजादी रुखसत हो गई, मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए, आप सुनेंगे। शहजादी रुखसत हो गई तो तारीख कहती है, अली फातिमा के गम में मुसलसल होते थे। फातिमा अब तुम्हारे बाद अली कैसे जिंदा रहे। एक जुमला पूरा मसाइब है, अब तुम्हारे बाद अली कैसे जिंदा रहे। मतलब समझे, इसलिए कि फातिमा इतनी ज्यादा अली को चाहती थी, इतना ख्याल रखती थी फातिमा अली का कि भरे दरबार में आकर के फातिमा ने हाथ के बाद बिखेर दूं, अली को बचा लिया। वो फातिमा चली गई तो अली के दिल से पूछिए, अली के दिल पर क्या गुजर रही है, अली के दिल पर क्या गुजर रही है। बस आखिरी जुमला, किसी ने बाद वफात मौलाए कायनात से सवाल कर लिया, भाई इसी पे मैंने इस्तेमाल कर दूंगा। मौलाए कायनात सवाल कर लिया, या अली आपको सबसे ज्यादा तकलीफ का अंदाजा कब, वो वक्त बताइए, वो हालात बताइए जिसके आपको बड़ी तकलीफ महसूस हुई, आपके ऊपर बड़ी कयामत गुजरी। तो मेरे मौला ने एक जुमला कहा, मौला कहते हैं तेरे लिए इससे बड़ी कयामत और क्या हो सकती है कि मैं जिंदा रहूं, फातिमा के पहलू शिकस्ता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
हुआ फातिमा के पहलू शिकस्ता हो जाए। रसूल की बेटी कितनी अज़ियतों में थी, कौन अंदाजा लगा सकता है? ये बात तो सिर्फ अतिब्बा बता सकते हैं। अगर किसी की पसलियां टूट जाए, पसली की एक हड्डी तो सांस लेना दुश्वार होता है, और जिसके पहलू इधर से उधर, इधर की हड्डियां इधर इतनी शिकस्ता हो जाए, उस फातिमा से पूछिए कैसे सांस ले रही है फातिमा। जब मेरा मौला गुस्ल देने लगा तो चीख मार के रोया, चीख मार के रोया गुस्ल देते हुए। जनाब सलमान ने पूछ दिया, या अली मैंने आपको किसी मौके पे इतना रोते हुए नहीं देखा। तो अली जवाब दिया था अली ने, सलमान मैं क्या बताऊं, मैं गुस्ल देते देते मैंने देखा, मैं चुल्ला सुली किया, मैंने देखा फातिमा अपना एक हाथ अपने पहलू पे रखे हुए थे। फातिमा रुखसत हो गई। मैंने उस हाथ को जब उठाया मैंने तमाम कर दिया। गुस्ल का तरीका यही है, जो लोग गुस्ल देते हैं उन्हें पता होगा कि मैयत के बदन पे हर हिस्से में पानी का पहुंचाना वाजिब है और जरूरी। हर हिस्से में अगर कहीं किसी का हाथ या पैर एक बदन के एक हिस्सा दूसरे हिस्से में हो तो उसे हटाया जाता ताकि वहां पानी पहुंच जाए। अली गुस्ल देते देते जब देखा फातिमा का हाथ पहलुओं पे रखा, अली आहिस्ता से हाथों को हटाया तो देखा पसलियों की हड्डियां निकली हुई है। इतना देखना था, अली चीख मार के रोने वालों बस एक जुमला मैंने बदले तमाम कर दी। अब क़यामत का जुमला, फातिमा जब जा रही थी ना तो फातिमा ने अली से क्या कहा था, ये अली मैं जब चली जाऊंगी तो मुझे गुस्ल आप दीजिएगा। शहजादी, अरे ये क्या कर रही है, औरत को गुस्ल तो औरत देती है ना, आप क्यों कह रही है अली आप मुझे गुस्ल दीजिएगा। अरे आपको वसीयत करना तो कहिए, अरे मुझे मेरी फातिमा को गुस्ल सानिया ज़ैनब देगी, उनमें कुछ देगी, आपकी बेटियां मौजूद है, इनको वसीयत कीजिए। क्यों कह रही है अली आप गुस्ल दीजिएगा, ये रास्ता खुलेगा जब अली गुस्ल देगा। पता चला गुस्ल देते देते अली चीख मार के अब समझ में आया क्यों नहीं कहा था कि ज़ैनब मुझे गुस्ल दे। फातिमा समझ रही थी मेरी कैफियत को देखकर जब अली न बर्दाश्त कर पाएगा तो ज़ैनब कैसे बर्दाश्त कैसे खुद को संभालेगी। इसलिए अली ने गुस्ल दिया, अली ने सिपुर्द राहत किया, या नबी अल्लाह आपकी अमानत आपके हवाले। अगर अली शर्मिंदा है, जैसे आपने दिया था वैसे आपको दूसरा कर सकता। वो गुर्बता, वो मुसीबता, वो हुज़ना, वो ज़हरा, वो सैयदा, इन्ना व इन्ना इलैहि रज़ल में कज़ा ही व तस्लीम हुए। इलाही में आपके ज़हरा व बीहा व फातिहा व बनीहा व सिद्दीक़ सौदत फीहा। परवरदिगार की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं के हर कतरे को वाले मुक़द्दस ज़हरा में जगह करामत है। परवरदिगार हम बहुत खाती हैं, बहुत गुनाहगार हैं, मगर माबूद आले मोहम्मद के रहम व करम का वसीला देते हुए करीब बारगाह में हम मुल्तजी हैं, हमारे तुम्हारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार अज़ाए फातिमिया की तौफीक दी है तो मज़ीद तौफीक इनायत फरमा के हम इससे बेहतर तरीके से शहजादी के गम वालों को बर्पा कर सके। परवरदिगार तुझे वास्ता है मजलिस की तमाम तर हाजत शरिया को फर्श मजलिस से उठते ही पूरी फरमा। वो मोमिनीन जो इस दुनिया में नहीं रह गए उन्हें जवारे मासूमीन में जगह करामत फरमा। जो मोमिनीन अभी सलामत हैं उन सबको गमे हिदायत बनाने का शऊर और सलीका इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मजलिस को अपने तमाम तर अहदाफ में कामयाब इनायत फरमा। खुसूसन वो अफराद हमारे भाई जो अलील भी रहते हैं इस वक्त बाहर हैं, खुदा उनको सलामत रखे और वो इसी अंदाज से अदा फातिमिया का मुसलसल एहतमाम करते रहें। जिन हजरात में भी अदा फातिमिया में जिस एतबार से भी शिरकत फरमाई है, तमाम मोमिनीन मलाड जो इस मजलिस में
शरीक हैं, जो नहीं शरीक हैं, परवरदिगार वो सबकी हाजात को पूरी फरमा। इस मजलिस का एहतमाम करने वाले हमारे अबरार भाई की तौफीकात में मजीद करामत फरमा। शहजादी से मोहब्बतें उनके दिलों के अंदर, उनके कल्ब के अंदर जो कूट कूट के पाई जाती हैं, जिस तरह आज़ाए फातिमिया का एहतमाम करते हैं, ऐसे ही हमारे अबरार भाई शहजादी की विलादत का भी बहुत आला पैमाने पर एहतमाम करते हैं। के साथ रख और इनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमा, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से अजर रिसालत की अदायगी का हक हासिल कर सके। परवरदिगार मुंतकिम खून करबला, मुंतकिम खून फातिमा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इन ज़हूर की तौफीक इनायत फरमा कि हमारा नाम अपने नासिरों में शुमार कर लिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।